الأجل مولا مولا وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا استاد کا فون. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت ہے سر؟ الحمدللہ. آپ نے مجھے کیسے یاد کیا؟ عابد بھائی کچھ تردد ہے، فکر مند ہو گیا ہوں. آپ 2 ہفتے سے کلاس نہیں آئے تو سوچا خیریت لے لوں. شکریہ سر، یہ آپ جیسے مہربان استاد کی دعاؤں کا اثر ہے، ورنہ ہر لمحہ لگتا ہے کہ حالات کے بھنور میں میری زندگی کی کشتی ڈوبنے کے قریب ہے. عابد بھائی ایسی مایوسی دنیا اور آخرت میں اندھیروں کو تقویت پہنچاتی ہے. سر میری والدہ کی تربیت کا یہ تقاضا ہے جو دلاسا دیتی ہے، یعنی وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو ایک روحانی استاد مل جائے اور وہ کبھی برباد نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. اسی لیے ان مشکلات میں وہ علم دین کی روشنی جو آپ سے حاصل کی ہے خوفناک اندھیروں میں چراغ کی روشنی کے مانند ہے. بیٹا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہماری مشغولیات 2 حصوں میں بٹی ہے. ایک تو کالج کی ملازمت اور دوسرے قوم کے نوجوانوں کو تعلیمات معصومین علیہ السلام سے آگاہ کرنا، خبردار کرنا، اور اہل بیت علیہ السلام کی روش حیات کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا. جی سر، آپ نے وجہ فرمایا. آپ ایک کام کریں، آپ اس وقت جہاں بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہمارے پاس آ جائیں. آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کیونکہ آپ ہمارے وہ شاگرد ہیں کہ جس کی روش حیات و چلن ہماری روش حیات و چلن سے بہت مشابہ ہے. ٹھیک ہے سر، ہم آتے ہیں انشاءاللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. فی امان اللہ. جی بتائیں، کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آپ؟ کیا بتائیں سر، کوئی ایک مشکل ہو تو بتائیں بھی. ایسا لگتا ہے ہر طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا ہے. عابد بھائی جب ہم آپ کے دل میں ہونے والے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی ہم سے کوئی بات مخفی نہیں رکھنی چاہیے. بنا کسی ہچکچاہٹ کے بیان کریں اور ہمیں اپنے غم میں برابر کا شریک جانیں. شاید کوئی حل نکل جائے. حالات کے شکنجوں نے مجھے چاروں طرف سے جکڑ رکھا ہے. پاپا 2 ہفتوں سے زیادہ اسپتال میں بھرتی ہیں اور ان کی پچھلی رپورٹس اطمینان بخش نہیں آئی ہے. اس وبا کے چلتے مجھے ان کی بگڑتی ہوئی حالت کو لے کر بہت فکر ہو رہی ہے. اور بتائیں. دوسرا یہ کہ اس وبا کے چلتے بھائی جان کی نوکری چلی گئی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں سر کہ بھائی جان ہی گھر کے سارے اخراجات سنبھالتے تھے، اور اب یہ حالت ہے کہ کسی طرح کھیستان کے گھر چل رہا ہے. اللہ جلد ہی مشکل آسان کرے. تیسرا یہ کہ انہی پریشانیوں میں گھر کے ہم اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہے ہیں، نہ ہی 2 ہفتوں سے کلاس آ پا رہے ہیں، اور 1 مہینے بعد ہمارے TY BCom کے امتحان شروع ہونے والے ہیں. نہ ہی کوئی تیاری ہے. اگر ہم آپ کی مشکلات کو گنیں تو اول تو یہ کہ آپ کے والد صاحب کی بگڑتی صحت کو لے کر خوف میں ہیں، یعنی خدا نہ خواستہ موت کا خوف. دوسرا یہ کہ بڑے بھائی کی جاب چلی جانا یعنی رزق کی تنگی. اور تیسری یہ کہ 1 مہینے بعد آپ کے امتحان ہیں. ظاہر ہے وقت بہت کم اور پڑھائی بہت زیادہ، یعنی وقت کی کمی. جی سر، انہی 3 مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا. ہم سمجھ گئے. آپ جن مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ کچھ ایسی مشکلات ہیں جو انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کا امتحان کچھ اسی طرح کی مشکلات سے لیتا ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس حل حل مشکلات موجود ہے. حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے استغاثے کے ذریعے ہماری مشکلات کا حل نکلتا ہے. سر میرے اندر شاید وہ صلاحیتیں کم ہیں کہ جو میں اپنے امام علیہ السلام کو پکاروں اور وہ میری طرف متوجہ ہوں. عابد بھائی ہمارے یہاں مایوسی کفر ہے.
ہم نے آپ سے ابھی کہا نا کہ ہم مشکل کشا کے وارث کے ماننے والے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ان سے لو لگائے رکھنا چاہیے۔ جی سر، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ آپ نے جو 3 باتیں بیان کی زندگی، رزق اور وقت کی کمی کو لے کر ہے، انہیں سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ جی سر۔ یہ واقعہ اسی زمانہ غیبت کا ہے کہ جس میں ایک عالم دین تھے کہ جن کو انہی طرح کی پریشانیاں درپیش تھیں۔ کس طرح انہوں نے امام علیہ السلام سے مدد طلب کی اور کیسے امام علیہ السلام نے ان کی مدد کی، پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسے سن کر شاید آپ کو تقویت حاصل ہو، آپ کا ذہن مطمئن اور دل پرسکون ہو جائے۔ انشاءاللہ سر۔ سید عاملی عامل کے رہنے والے تھے۔ کیا آپ بروز دوشنبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں گے تاکہ ہم آپ کی پذیرائی کر سکیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ ابو نصر، لیکن امام علیہ السلام کے لطف و کرم سے کل سویرے ہی ہم ایک کارواں کے ساتھ مشہد مقدس کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ الحمدللہ جناب، یہ تو بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ واقعاً ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ایک عظیم شرف ہے۔ بے شک پروردگار ہم سبھی کو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی زیارت کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ آمین۔ قبلہ، یہ کیا ہے ابو نصر؟ سرکار آپ تو جانتے ہیں کہ کاروبار کی مصروفیات کی بنا پر ایک عرصہ گزر گیا، میں زیارت پر نہیں جا سکا، لیکن میں نے آپ ہی سے سنا ہے ایک شخص ہمارے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کے پاس آیا اور سوال کیا اگر کوئی شخص زیارت پر نہ جا سکے اور کسی اور کو زیارت پر بھیجے تو اس کا کیا اجر ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ ہر ایک درہم جو اس نے کسی اور کو زیارت کے لیے دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک درہم کے بدلے اسے احد کے پہاڑ کے برابر نیکی عطا کرے گا اور اس کے خرچ کیے پیسوں کو کئی گنا بڑھا کر اسے واپس لوٹائے گا، اور اتنا ہی نہیں اس کی مشکلوں کو آسان کرے گا اور اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے گا۔ بے شک صادق آل محمد نے سچ فرمایا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ آپ یہ رقم سفر کے دوران استعمال کریں تاکہ میں بھی اس زیارت کے ثواب میں شامل ہو جاؤں۔ انشاءاللہ ابو نصر، بہت بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی جان جلدی کریے، قافلہ شہر کے دروازے پر پہنچ چکا ہے اور اب بس روانہ ہونے کی تیاری میں ہے۔ ارے قمبر، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ لوگ بھی تو نماز صبح کے بعد ہی روانہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے بھائی جان، آئیے میں آپ کو شہر کے دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم لوگ مشہد سے کافی نزدیک پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے 3 پہر بعد ہم شہر کے دروازے تک پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سفر اتنی آسانی سے گزرا کہ ہم لوگ مشہد مقدس کے اتنے قریب آ پہنچے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ بے شک آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے، اور تو اور ہمارے ساتھ سید عاملی جیسے عالم با عمل شخصیت کا ہونا پروردگار عالم کی طرف سے بہت بڑی عنایت بھی ہے۔ بے شک ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری آخری زیارت ہے، کیونکہ اس کاروان کے ساتھ ہم کئی بار آ چکے ہیں۔ میرے بھائی، ہم سب کے لیے سب سے بڑی دولت تو ہمارے امام ہے، بے شک، اور انہی کی بدولت تو ہمیں قناعت کی نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ہماری رگوں میں دوڑتا ہوا خون کہ جس کا قطرہ قطرہ ہم لوگوں کو تقویت دے رہا ہے خلوص کے ساتھ امام علیہ السلام کی زیارت پر جانے کے لیے۔ یقین جانو میرے بھائی،
ہم سب کے لیے ہمارا امام زندہ ہے. وہ ہماری نفس پر انگلیاں رکھے ہوئے ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کتنی مرتبہ ان کے جد کی زیارت کے لیے آنا ہے. میرے خیال سے آپ کو استغفار کرنا چاہیے. وہ کیوں قبلہ؟ مایوسی اور دل گرفتگی امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شیوا نہیں دیتی. وہ مفرح المحزونین ہے. ارے نہیں سید، ایسا نہیں ہے. یہ قسم کی چھٹی ہی سے جو جاگ جاتی ہے، اس لیے جو محسوس کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. لیکن باخدا میں اپنے امام علیہ السلام سے مایوس نہیں ہوں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیے چلیے، کاروان روانہ ہو رہا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. وہ دیکھیے، وہ رہی ہماری منزل جہاں سر خم کرنے کی خاطر ہم لوگوں نے اتنا طولانی سفر طے کیا. آئیے مولا کی زیارت کو چلے. سید معذرت چاہتے ہیں، آپ چلے، ہم ذرا تاخیر سے آئیں گے. کوئی بات نہیں. چلے بھائی. بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی ولی اللہ. مولا آپ کو لوگ غریب الغربا کہتے ہیں کیونکہ آپ نے غربت میں شہادت پائی. میں بہت گنہگار ہوں میرے آقا، لیکن اس کائنات میں آپ سے زیادہ کریم ذات کوئی بھی نہیں مولا. مجھے ہر سال آپ اپنی زیارت پر بلاتے ہیں. کئی مرتبہ ان کاروبار والوں کے ساتھ میں آپ کی زیارت پر آیا ہوں، لیکن پتہ نہیں میرے مولا، جب اس مرتبہ میں آپ کی زیارت کے سفر پر تھا تو پہلے بھی میرا دل مغموم ہوا جا رہا تھا، اور جب سے آپ کے در پر آیا ہوں کبھی کبھی میرا دل غمزدہ ہوا چلا جاتا ہے. میرے آقا مجھے دولت نہیں چاہیے. نہیں میرے آقا، ہمیں دولت نہیں چاہیے میرے آقا. ہمیں صرف آپ کی کرامت چاہیے، ہمیں آپ کی عنایت چاہیے میرے آقا. آپ کی عنایت، اور اس سے بھی بڑھ کر مولا آپ کے فرزند حضرت حجت کی نظر عنایت، ایک خاص نظر عنایت کی ضرورت ہے میرے مولا. وقت گزرتا گیا، موسم بدلتے رہے، اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک دن. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعزع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کچھ کھجوریں اور 2 روٹی دے دیجیے. جی بہتر ہے جناب.
भाई इतने पैसों में या तो खजूरें मिल सकती है या रोटियां। ठीक है, आप 2 रोटी ही दे दीजिए। जी बेहतर है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं इस शख्स को काफी अरसे से देख रहा हूं। ये शख्स परेशान और बेवतन मालूम होता है। परवरदिगार गरीबुल गुरबा के सदके में इसकी मुश्किलात को आसान फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। एक अरसा गुजर गया मुझे यहाँ आए, कई काफिले आए और चले भी गए। पैसों की तंगी की बिना पर मैं किसी के साथ जुड़ भी नहीं पाया। हत्ता कि आज सुबह आखिरी काफिला भी रवाना हो गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मौसम सरमा करीब है, मेरे पास ना ही सर्दी से बचने के लिए गर्म लिबास है और ना ही पैसे। यही हाल रहा तो मौसम सरमा के आने तक या तो मैं सर्दी से हलाक हो जाऊंगा या तो पैसों की कमी भूख की शिद्दत बनकर मुझे मार डालेगी। या अल्लाह, ऐ मेरे मौला, मैं क्या करूं? मेरी मदद फरमा मेरे मौला, मेरी मदद फरमा। अरे लेकिन मैं मायूस क्यों हूं? मैं यूं गमज़दा क्यों हो रहा हूं? मेरे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हें अपने दिल का हाल बयान करूंगा, वो मुझे जरूर इस मुश्किल का हल बताएंगे, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। हाँ, ये ठीक है, मैं अपने मौला के पास जाता हूँ और उनसे अपने दिल का हाल बयान करता हूँ। मौला, मैं आ रहा हूँ मौला, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मौला। सुल्तान अरब वल अजम, ए बाबुल हवाइज के फर्जंद, मैं आपसे अपनी हाजात क्या बयान करूं? आप तो इल्म गैब के मालिक हैं। मेरे मौला, एक तरफ मौसम सरमा करीब है और मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। यही हाल रहा तो सर्दियों के आने से पहले मैं सर्दी से मर जाऊंगा। और मौला, जो पैसे साथ लाया था अब वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। भूख से हाल बेहाल रहता है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं मौला, सिवाय इसके कि गरीब व फकीर व मुफलिस की मानिद आपकी डेवड़ी पर अपना सर झुकाऊं, आपसे अपनी हाजत तलब करूं। मेरे मौला, मैं आपका मेहमान हूं। मेरे मौला, आपके जद की विलायत अपने सीने में रखता हूँ, आपकी दादी का गम अपने सीने में रखता हूँ। मेरे आका, आपको करबला वालों की गरीबुल वतनी का वास्ता, इस गरीबुल वतन की तरफ भी तवज्जो दीजिए और इस मुश्किल से निकलने में मेरी मदद कीजिए। मेरे आका, आपने हमेशा मेरी मदद की है। मौला, इस बार भी मेरी मदद कीजिए। मौला, हर बार आपने मुझे इस कुरान के ज़रिए से रास्ता दिखाया है। मौला, मुझे आज भी इस कुरान के ज़रिए से रास्ता दिखाइए। मेरी हिदायत कीजिए मौला, मेरी हिदायत कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह की आयत, मेरे मौला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। मेरे मौला ने मुझे रास्ता दिखा दिया। बिस्मिल्लाह की बरकत और नुक्ता बाए बिस्मिल्लाह की ताकत से मैं आज ही अपना सफ़र शुरू करता हूँ। मैं आज ही अपना सफ़र शुरू करता हूँ। शुक्रिया मेरे मौला, शुक्रिया मेरे मौला। काफिला आज सुबह ही रवाना हुआ है और जोहर का वक्त आ चुका है। अगर मैं जल्दी जल्दी से शहर की सरहद के बाहर पहुँच गया तो गुरूब आफताब तक काफिले से जुड़ जाऊंगा।
سورج بڑی تیزی سے مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے. مجھے بھی اپنے قدم تیزی سے بڑھانے چاہیے، لیکن اس بھوک و پیاس کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا ہے. چلو عاملی چلو، تم 1 قدم بڑھاؤ گے، مولا تمہاری 10 قدم بڑھانے میں مدد کریں گے. مغرب کا وقت بھی آ گیا ہے، لیکن بھوک و پیاس سے نڈھال ہوں. اوپر سے یہ جنگلی جانوروں کی آوازیں، کہیں ان کی غذا نہ بن جاؤں. ارے یہ کیا؟ اسے کھا کر دیکھتا ہوں، شاید کچھ بھوک مٹ جائے. یہ تو بہت کڑوی ہے. اے میرے اللہ، اے میرے اللہ. پانی. چلو سید، تھوڑا پانی پی لو تاکہ پیاس کی شدت سے تمہیں تھوڑا آرام مل جائے. اور پھر وضو کر کے نماز مغربین بھی ادا کر لو، تاکہ اگر تمہاری موت واقع ہو جائے تو تمہارا شمار نماز گزاروں میں ہو. صلوات اللہ علی حسین و اہل بیتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ارے یہ طرح طرح کے جنگلی جانوروں کی آوازیں، یہ رات کا اندھیرا ماحول مجھے خوف زدہ کر رہا ہے. یہ تنہائی، کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ان جنگلی جانوروں کی غذا نہ بن جاؤں. اس ماحول میں سوائے یہ کہ میں اپنے امام سے استغاثہ کر کے ان سے مدد طلب کروں، یہی میرے لیے ایک روشنی کی کرن ہے. یہی میرے لیے روشنی کی ایک کرن ہے. سلام اللہ کامل التام الشامل العام وصلواتہ الدائمۃ وبرکاتہ القائمۃ التامۃ علی حجۃ اللہ وولیہ فی ارضہ وبلادہ. اے میرے آقا، آپ کا یہ غلام اس جنگل میں اکیلا ہے. اس کا خوف، جنگلی جانوروں کی آوازیں، ایسا لگتا ہے کہ آج میں ان کی غذا بن جاؤں گا. مولا، اگر آپ نے میری مدد نہ کی، اگر آپ میری مدد کو نہ آئے میرے مولا، تو آپ کا یہ غلام تنہائی اس دنیا سے چلا جائے گا. میرے آقا میری مدد فرمائیے، میرے آقا میری مدد فرمائیے. اے سید عاملی، اے میرے جد کے زائر. ارے اس بیابان میں یہ نوجوان کون ہے؟ پریشان مت ہو، خوف زدہ مت ہو، محزون نہ ہو. لا یحزنون ان کنتم مومنین. وہ لوگ جو مومنین ہیں وہ کبھی رنجزدہ نہیں ہوتے، اور تمہارے ایمان کی گواہی تو میں خود دے رہا ہوں. یہ کون شخص ہے جس نے ہمارے وجود پر، ہمارے جذبات پر، ہماری محبت پر مہر لگا دی ہے؟ یہ کون شخص ہے؟ تم بھوکے ہو، تشنگی ہے، خائف ہو، ڈرو مت. ذرا اپنے پیچھے تو دیکھو، تمہاری پشت پر جو چیز رکھی ہوئی ہے اسے کھا لو. ارے یہ تین خربوزے
یہ یہاں کیسے آئے؟ میں انہیں کیوں نہیں دیکھ پایا؟ آپ کا بہت بہت شکریہ محسن۔ اے سید عاملی، ان تینوں خربوزوں کو کھانے کے کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے ایک خربوزہ تم ابھی کھا لینا، سیراب ہو جاؤ گے۔ آدھا خربوزہ کل صبح کھانا، تمہارا پیٹ بھر جائے گا اور اپنے سفر کو جاری رکھنا۔ آدھا خربوزہ کل دوپہر میں کھانا، سیر و سیراب ہو جاؤ گے اور اپنے سفر پر نکل پڑنا۔ دھیان رہے کہ تیسرے خربوزے کو ہاتھ نہ لگانا، خبردار اسے مت کھانا۔ کل غروب آفتاب تک تم ایک مقام پر ایک سیاہ خیمے تک پہنچو گے۔ اس خیمے میں چلے جانا، وہاں پر جو لوگ ہیں وہ تمہیں اپنے قافلے تک لے جائیں گے۔ ارے کہاں چلے گئے؟ خیر جو بھی تھے، ان کے نورانی چہرے سے روب و جلال کے ساتھ رحمت کی شعائیں رونما ہو رہی تھی۔ آواز ایسی پروقار تھی کہ سننے والے کو اپنی کشش سے گرویدہ کر دے۔ جو بھی تھے پروردگار انہیں جزائے خیر دے۔ الحمدللہ، ایسا شہد سے زیادہ شیریں اور مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار پھل تو میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ الحمدللہ، پروردگار تو بہترین رازق ہے۔ بہت رات ہو گئی ہے، اب مجھے آرام کرنا چاہیے۔ کل صبح اٹھ کر اپنا سفر پھر شروع کروں گا۔ جیسا کہ اس سید نے کہا تھا کہ آدھا خربوزہ ابھی کھا لیتا ہوں۔ الحمدللہ، اب مجھے اپنا سفر شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، پتہ نہیں اس پھل کو کھانے کے بعد جسم میں عجیب سی طاقت و توانائی لوٹ آتی ہے اور پھر سے سفر شروع کرنے کے لیے ایک نیا جوش ملتا ہے۔ مجھے اپنا سفر پھر سے شروع کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، وہ رہا سیاہ پوش خیمہ۔ بالآخر میں اپنی منزل کو پہنچ ہی گیا۔ رک جاؤ، وہیں رک جاؤ۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، میں محمد جبل عاملی ہوں۔ میں مشہد سے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کر کے لوٹ رہا ہوں۔ بس اپنے کارواں سے جڑنا چاہتا ہوں۔ یہاں بنا اجازت کے کوئی نہیں آ سکتا۔ کوئی ہتھیار تو نہیں تمہارے پاس؟ اپنے ہاتھ ارے آگے بھائی، کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے یہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یا مولا، یا غیاث المستغیثین، مدد کیجیے مولا۔ یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ کون ہے یہ شخص؟ سردار، یہ ہمارے خیموں کی جانب بنا اجازت آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کوئی جاسوس ہے تو ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے حلیے سے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، پریشان حال، آنکھیں ڈھکی ہوئی، خستگی اور کمزوری اس پہ چھائی ہوئی۔ ایسا نہیں لگتا کہ یہ جاسوس ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مجنون ہو، دیوانہ ہو یا بھٹکا ہوا مسافر۔ میرے بھائی، جاسوس ایسے ہی ہوتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ کوئی سزا دینے سے پہلے یا کوئی حکم دینے سے پہلے اس سے ثبوت مانگو۔
कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्या करने आए हो? सरदार, ना मैं कोई मजनून हूँ, ना ही कोई दीवाना, और ना ही कोई जासूस, और ना ही कोई भटका हुआ मुसाफिर। मैं मोहम्मद जबल आमिली हूँ और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करके लौट रहा हूँ। बस अपने कारवां से जुड़ना चाहता हूँ। झूठ बोलते हो। यहाँ से कोई काफिला नहीं निकला। ये हमारा इलाका है। यहाँ से कोई भी शख्स हमारी इजाजत के बगैर नहीं गुजर सकता। मुझे तो तुम कोई दुश्मन के जासूस मालूम होते हो। नहीं सरदार, मैं कोई जासूस नहीं हूँ, बल्कि कल ही मैं मशहद से रवाना हुआ और अपने काफिले की तलाश में आज यहाँ आ पहुंचा हूँ। फिर झूठ। यहाँ से मशहद 3 दिन के फासले पर है, और जिस रास्ते से तुम आने का दावा कर रहे हो जंगली जानवरों से भरा पड़ा है। तुम क्या यहाँ पर उड़कर पहुंचे हो? अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। तुम जरूर दुश्मन के कोई जासूस ही हो। हमारे इलाके में हमारे खिलाफ जासूसी करने आए हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और इसकी सजा सिर्फ मौत है। नहीं सरदार, नहीं। सिपाहियों, इसका थैला ले लो। हो सकता है इसमें कोई हथियार हो। सरदार, ये क्या है? सरदार, ये खरबूजा है। ऐसे 3 खरबूजे कल रात मुझे जंगल में एक मोहसिन ने दिए। तुम कौन हो, सच बताओ। ये फल इस इलाके का नहीं है। ऐसा फल यहां दूर दूर तक किसी ने देखा तक ना होगा। मुझे सारा माजरा तफसील से बताओ। सरदार, कल रात जब जंगल में मैं जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रहा था, मेरे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपने इमाम की बारगाह में इस्तिगासा करूं, उनसे फरियाद करूं और अपनी इस मुसीबत का हल तलब करूं। यकायक मैंने देखा कि एक नौजवान बड़ा ही खूबसूरत मेरी तरफ चला आ रहा है। हाँ सरदार, उसी ने मुझे इन 3 खरबूजों की तरफ निशानदेही की और कहा कि इसमें से एक अभी खा लूं, आधा सुबह नमाज के बाद और आधा नमाज ज़ोहर के बाद। और हाँ सरदार, उसी ने मुझे आपके इस सियाह पोश खैमे की तरफ आने की हिदायत की और मैं यहाँ तक आ पहुँचा। सिपाहियों, इनके हाथ खोल दो। आइए सरकार, आइए, यहाँ तशरीफ रखिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ए मेरे मौला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके भेजे गए मेहमान की तौहीन की। क्या कह रहे हो? मैं और मौला का मेहमान? हाँ मेरे खुश नसीब बिरादर, आपको शायद पता नहीं, वो बावकार जवान और कोई नहीं बल्कि खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम थे, जिन सिफतों की तरफ आपने निशानदेही की है वो हमारे आका और मौला ही हैं। उन्होंने ही आपकी उस मुश्किल वक्त में मदद फरमाई। ये क्या कह रहे हो? मैं अपने इमाम को नहीं पहचान पाया। उन्होंने मेरी इस मुश्किल से निकलने में मदद की। साहिब ज़मान की बरकत से ही आप मशहद से इतने कम वक्त में यहाँ तक आ पहुंचे। ये फल इस इलाके का नहीं है, बल्कि साहिबुल अम्र का मौजज़ा है। वाह हो मुझ पर, मैं अपने इमाम को नहीं पहचान पाया। या वारिसल हुसैन।
तुम लोग ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? फौरन एक तश्त में गर्म पानी लाओ और सैयद का चेहरा और इनके हाथ पैर धुलाओ। सैयद, मेरी आपसे चंद गुजारिशात है। ये आप ये फल मुझे तबर्रुक के तौर पर दे दे और आपका ये लिबास भी हमारे लिए तबर्रुकन छोड़ दे। और हाँ सैयद, आपका काफिला 2 दिन बाद यहीं से गुजरेगा और तब हम आपको उनके पास खैरियत से पहुंचा देंगे। तब तक आप हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक ये आप ही के लिए तो है, वरना मौला मुझे इसे खाने से क्यों मना करते। आबिद भाई, सैयद आमिली भी 3 मुश्किलात में गिरफ्तार थे। पैसों की तंगी थी, वक्त की कमी थी अपने कारवा तक पहुंचने के लिए, और जंगल में भूख के मारे उनकी जान पर आ बनी थी। लेकिन यूसुफ ज़हरा अलैहिस्सलाम ने उनकी फरियाद को सुना और उन्हें निजात बख्शी। हमारे इमाम साहिब आम्र है, यानी हर शय के मालिक हैं और बदलते हालात में भी हर चीज पर कुदरत रखते हैं। वाकईन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। बेशक, और जब कभी भी कोई अपना हाल दिल उनसे बयान करता है और मुश्किलात उनके सामने पेश करता है, तो मुश्किल कुशा के फर्जंद अपने जद्द अमजद की तरह अपनी शियों की मदद को आ पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं भी इमाम अलैहिस्सलाम से उनकी वालिदा माजिदा का वास्ता देकर अपनी मुश्किलात का हल उनसे तलब करूंगा इंशाअल्लाह। आबिद भाई, जी बोल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। आबिद भाई, ये किसका फोन था जो बाइसे तबस्सुम बन गया? जी, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले पापा की रिपोर्ट्स आई और हालात में काफी सुधार नजर आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई, हमारे इमाम अपने शियों से बहुत मोहब्बत करते हैं। शायद इसीलिए हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक तवील हदीस में इमाम अलैहिस्सलाम की उनकी शियों से मोहब्बत के बारे में कुछ इस तरह मिलता है कि अल इमाम अल अनीस रफ़ीक वल वालिदु शफ़ीक वल अख़ु शक़ीक वल उम्मुल बर्रतु बिल वलदि सग़ीर व मफ़ज़अुल इबाद फ़िद्दाहियतिन नाद। इमाम एक मददगार दोस्त है, एक चाहने वाले बाप है, एक करीब तर रहने वाले भाई की तरह है और एक माँ की तरह है जैसे वो अपने छोटे बच्चे से मोहब्बत करती है, और बलाओं से बचने के लिए मोमिनीन के लिए पनाहगाह है। बेशक हमारी कोताहियों के बावजूद उनकी शफकत और इनायत में कभी कोई कमी नहीं होती और उनका बहरे करम हमेशा रवा दवा रहता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم